آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے اس سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے۔ ایک تاجر تیز رفتار گھوڑا خریدتا ہے اور قافلے کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب وہ قافلے کو ڈھونڈتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ عزیز ساتھیوں، مسافر کو ملنے کے بعد تاجر اس کے دینار اس کو واپس کر دیتا ہے۔ مسافر اس سے دینار لیتا ہے اور کہیں دور پھینک دیتا ہے اور اس کی جگہ اسے نئے دینار نکال کر دیتا ہے۔ مسافر نے جواب دیا وہ کھوٹے تھے، لہٰذا میں نے انہیں پھینک دیا، میں غیر مسلم ہوں۔ عزیز ساتھیوں، واقعہ کیا ہے؟ واقعے کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر ہو سکے۔ ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ بال اس کے گرد سے بھرے ہوتے ہیں، آنکھیں اداس تھیں، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی قافلے کی تلاش ہے۔ عزیز ساتھیوں، وہ جلد از جلد اپنی منزل کی جانب پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے چند راہ گیر نظر آئے، ان سے پوچھا، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ایک قافلے کو جاتے میں نے دیکھا ہے۔ یہ سن کر اس نے وہ راہ لے لی۔ گرد غبار کے بادل اڑاتا ہوا تیز رفتار گھوڑے پر چلتا جا رہا ہے۔ دور سے کچھ مدھم شکلیں نظر آئی۔ قریب ہونے پر معلوم ہوا کہ یہ وہی قافلہ ہے جس کی تلاش میں وہ میلوں کا سفر طے کر کے آ رہا ہے۔ قریب جانے پر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور بے چین دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ قافلہ تیز رفتاری سے چلتا جا رہا تھا، مگر اس کے گھوڑے کی برق رفتاری قافلے کو کم سے کم تر بنا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ مسافروں کے سروں تک پہنچ گیا۔ عزیز ساتھیوں، مطلوبہ شخص کو سامنے پا کر اس نے مخاطب کیا اور پوچھا، کیا آپ مشہور دلال احمد بن طبیب سے آپ نے کپڑا خریدا تھا؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں۔ عزیز ساتھیوں، اس نے تجسس بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تاجر نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ جب میرے دلال نے کپڑا بیچ کر مجھے پیسے دیے تو میں نے پوچھا کہ کپڑا کسے بیچا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک مسافر کو۔ میں نے پوچھا، کیا اسے کپڑے کا عیب بتا دیا تھا؟ تو احمد نے کہا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ یہ سن کر مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ میں نے اسے برا بھلا کہا۔ احمد کا کہنا تھا کہ اب کیا کر سکتا ہوں، جو کچھ ہوا اسے بھلا دیجیے، آئندہ احتیاط کروں گا۔ تاجر کہنے لگا، مجھے بڑی مشکل سے آپ کے ٹھکانے کا علم ہوا، لیکن آپ اس وقت تک اپنے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے ایک برق رفتار گھوڑا خریدا اور آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک یہاں آ پہنچا تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کپڑے میں نقص کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بتانے پر مسافر کبھی کپڑے کو دیکھتا اور کبھی میلوں دور سے آنے والے اس عظیم تاجر کو، جس نے محض کپڑے کا نقص بتانے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی تھی۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا، کیا وہ دینار جو میں نے آپ کے دلال احمد کو دیے تھے آپ کے پاس ہیں؟ تاجر نے جواب دیا، ہاں، یہ لے۔ عزیز ساتھیوں، مسافر نے وہ دینار لیے اور دور پھینک دیے اور دوسرے دینار نکال کر دیے۔ عظیم تاجر نے حیرت کے لہجے میں پوچھا، وہ دینار آپ نے کیوں پھینک دیے؟ مسافر نے جواب دیا کہ وہ کھوٹے تھے، میں غیر مسلم ہوں، لیکن آپ کی راست گوئی اور دیانتداری دیکھ کر میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ اور فریب کروں، جبکہ آپ نے صرف کپڑوں کا نقص بتانے کے لیے اتنی مشقت اٹھائی۔ عزیز ساتھیوں، اس عظیم تاجر کا نام حریف رحمت اللہ تھا۔ ان کے بیٹے ابن خریف کی زبانی ان کی ایمانداری کا یہ واقعہ تاریخ کے اوراق کی زینت بنا۔ یہ ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ نہ صرف دکانداروں بلکہ ہر مسلمان کے لیے اپنے اندر کئی اخلاقی پہلو سموئے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔